آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سلام کا جواب تو دے دیں۔ مزے کی بات بتاؤں، آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کی اس مجلس میں اللہ کے نورانی فرشتے آ کر بیٹھے ہیں جو غلطی نہیں کرتے، جن کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے، اور وہ آپ کی اس محفل میں آنے کے لیے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، قرآن آپ لوگوں نے سنا، قرآن کرام نے قرآن کی تلاوتیں کی۔ اللہ نے قرآن کے ہر سپارے میں نبی کے صحابہ کے تذکرے کیے ہیں۔ کہیں پہ اولئک هم الفائزون، کہیں پہ اولئک هم المتقون، کہیں پہ اولئک هم الراشدون، کہیں پہ اولئک هم المفلحون۔ یہ رب کا قرآن نبی کے یاروں کی صفات، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بتا رہا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا بھی بڑا مقام والا، اس کو پڑھانے والا بھی بڑا مقام والا، اس کو پڑھنے اور سننے والا بھی بڑا مقام والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے۔ کائنات کے امام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خوبصورت ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو مال والا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا قد کاٹ اچھا ہے، تم میں سے خوبصورت وہ ہے جس کا خاندان اعلیٰ ہے۔ نہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، حضرات تم میں سے خوبصورت عظیم انسان وہ ہے، مقام و مرتبے والا وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ سیکھنے والے بھی بڑے مقام والے، سکھلانے والے تو اس سے کہیں زیادہ مقام والے۔ آج ابھی آپ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، یہ جو بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حضرات کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بھی ادھر رب کے گھر میں کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوتیں کرے؟ اور یہ دنیا کا منظر ہے، کل قیامت کا کیا منظر ہوگا؟ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ فرمائیں گے، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ فرمائیں گے، قاری صاحب و حافظ صاحب جیسے قرآن دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ پڑھتے تھے، آج قیامت کا دن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، جہاں پر والناس کی سین آئے گی، اللہ فرماتے ہیں وہیں آپ کا مقام بن جائے گا۔ اور یہ صرف حافظ قرآن کو مقام ملے گا تو کیا خوش نصیب ہوں گے ان کے والدین جن کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، ہیرے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ حضرات دنیا رشک کرے گی، دنیا کے بڑے بڑے نیک لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ حضرات ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی بھی رشک کریں گے، پوچھیں گے اللہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو اتنا خوبصورت تاج پہنا دیا گیا اور جس کے تاج کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہوگی۔ پوچھیں گے، رشک کریں گے، سوال کریں گے، آواز آئے گی، یہ وہ شخص ہیں جو حافظ قرآن کے والد ہیں۔ اور آپ لوگ نہیں چاہتے آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے، آپ کا بیٹا قاری قرآن بنے۔ حضرات دنیا کی تعلیم سکھائیں گے،
وہ دنیا تک محدود رہے گی۔ دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے ہم، لیکن بیٹے کو قرآن تو پڑھائیں۔ کل قیامت کا دن ہو، وہ بیٹا آپ کی سفارش کر کے اللہ اس کو اجازت دے، حافظ قرآن کو کہیں اپنے رشتہ داروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ پروٹوکول ملے گا، اور یہ قرآن ایسا مقام والا ہے حضرات، جس کے سینے میں قرآن آ جائے، وہ حبشے کا عربی ہو، وہ حبشے کے رہنے والا حبشی ہو، وہ بلال حبشی ہو، وہ سلیمان فارسی ہو، لیکن معیار قرآن کا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود ہو، وہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے عبداللہ بن مسعود مجھے یاد آ رہے ہیں، قاری قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ایسے پڑھتے تھے حضرات، آسمان سے رب العالمین نام لے کر کہتے تھے اللہ کے نبی کو، اے پیارے نبی، اے پیارے حبیب، اپنے دوست عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنا کریں۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے ہیں، پنڈلی کمزور ہے، پنڈلیاں ہلنے لگی، آندھی طوفان آئے، اور صحابہ دوست بھی کھڑے ہیں، یار غار بھی کھڑے ہیں۔ دوستوں نے مذاق کی، مذاق میں دوست جیسے آپ اور میں ہنستے ہیں ایک دوسرے پر، دوستوں کے لیے مذاق جیسے ہوتی ہے دوستوں میں، یہی انداز اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت یہ کیسا انداز ہے، میں نے سنا ہے آپ عبداللہ بن مسعود کی کمزور پنڈلیوں پر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں کائنات کے امام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ زبان سے، نبوت والی زبان سے امام الانبیاء فرما رہے ہیں میرے صحابہ ترازو لے آؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دو، ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دو، اور جو لوگ احد پہاڑ دیکھیں وہ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود اور قاری قرآن عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی رکھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یار قرآن سنا دیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں کیسے سناؤں؟ عبداللہ بن مسعود قاری قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورۃ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جب یہاں پہنچے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسبک الآن، عبداللہ رک جا، برداشت نہیں ہو رہا، اس قدر قرآن کی حیبت اور قرآن سے محبت۔ آئیے ایک قاری اور قاری کا تذکرہ کرتا چلوں، قاری کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں ابی بن کعب پر، ان کی تلاوت پر، ان کے انداز پر، ان کے تلفظ پر، ان کے مخرج پر، ان کے پیار اور محبت پر قرآن سے محبت کس قدر تھی۔ حضرات ایک دن کا وقت ہے، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، اماموں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، دنیا کے سردار ہیں، حضرات سردار الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے کر گئے ہوں گے۔ ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آ جائے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یار فلاں صدر، فلاں وزیر اعظم، فلاں عہدیدار شخص میرے گھر آیا تھا، فلاں معزز بندہ میرے گھر آیا تھا۔ او بھائی آپ پر قربان جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں خود کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں دروازے پر کون آیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابی بن کعب دوڑ کر دروازہ کھولا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی بلا لیا ہوتا، ہم غلام چل کر آپ کے پاس آ جاتے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کر رہے ہیں کائنات کے امام سے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی ہر روز آتے جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن آج کا جو آنا ہے وہ خاص آنا ہے، آج کا آنا خاص آنا ہے۔ اللہ کے نبی بتلائیے
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہیں بات سننے کے لیے. کائنات کے امام لبوں کو حرکت دے رہے تھے، ایسا لگتا تھا آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے اور آپ بولے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابی آج میں آیا نہیں، آج آسمان کے رب نے آپ کے گھر کی طرف بھیج دیا ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا رب العالمین نے آسمان پر بیٹھ کر ابی کا نام لے لیا؟ ابی کا نام لے لیا آسمان پر بیٹھ کر، عرش پر بیٹھ کر کائنات کے رب نے اپنے چھوٹے سے بندے کا نام لے لیا. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطع رونا شروع کر دیا کہ آسمان پر ابی کا نام لیا گیا. فبکا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابی بن کعب زار و قطع رو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تو ابی خوش نصیب ہے جس کا نام آسمان پر لیا گیا. اور حضرات آپ بھی اپنے بچوں کو قاری بنائیں تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا نام بھی آسمان پر رب کے فرشتے بھی لیں. کائنات کا رب العالمین آپ کا نام لے کر بولے کہ آج یہ مسجد النساء کے اندر قاری تلاوت کرنے والے قاری اعظم صاحب، قاری سبطین صاحب، قاری عیسیٰ صاحب جنہوں نے تلاوتیں کی اور جن لوگوں نے سنی، حضرات ان کے والدین کے نام بھی آئے ہوں گے. وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کا نام زمین والے لینا برداشت نہ کریں، اللہ عرش پر لے رہا ہے. حضرات بڑے مقام والے ہیں قرآن والے، جس کے دل میں قرآن آ جائے وہ بڑا مقام والا ہے. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. ہم صرف اس کو چومنا جانتے ہیں، ہم صرف اس کو سینے سے لگانا جانتے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کو سمجھنا نہیں جانتے. حضرات اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو سنانا بھی چاہیے. اس کا سننا بھی باعث اجر ہے، اس کا سنانا بھی باعث اجر ہے، اس کا پڑھنا بھی باعث اجر ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث بتلاتا چلوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوش خطی کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا حساب کتاب، اس بندے کو اللہ رب العزت معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. اور جو بندہ کوشش کرتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھ سکا، عمر گزر گئی، زندگی گزر گئی، اسے وقت نہیں ملا، یا غلطیاں ہوں گئی، یا بھول ہو گئی، لیٹ ہو گیا، قرآن نہیں پڑھ سکا، اب وہ پڑھ رہا ہے اڑ اڑ کے، ایسے پڑھ رہا ہے کہ اسے آگے والا لفظ نہیں آتا، کوشش کر رہا ہے. اور اللہ اس کی کوشش کرنے پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اللہ اسے دگنا اجر عطا کر دیتے ہیں. اور آج سے تلاوت کریں گے، یہ قرآن کی تکمیل ہو گئی، قرآن مکمل نہیں ہو گیا کہ آپ بند کر کے رکھ دیں. نہیں حضرات، صرف رمضان میں ہی نہ پڑھا کریں، قرآن کو ہر روز پڑھا کریں. اور یہ باعث عزت بھی ہے، یہ باعث مقام بھی ہے، یہ باعث مسرت بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت یہ قرآن پڑھا کرو. آپ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے فلاں وادی میں جائے اور اس وادی میں بڑے خوبصورت اونٹ لے کر آئے اور ان اونٹوں کو لے کر اللہ کے نام پر ذبح کر دے، دو اونٹ ذبح کر دے، 3 اونٹ ذبح کر دے، کیونکہ عرب کے اندر آج بھی سب سے خوبصورت مال انسان کا اونٹ ہے. اس وقت بھی اونٹ تھے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح سویرے قرآن کی 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اسے 2 اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، 2 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی بندہ 3 آیتیں پڑھ لے، آپ فرماتے ہیں 3 اونٹ، کوئی 4 پڑھ لے تو 4 اونٹ. فبیہا و نائمہ، تو جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اس قدر زیادہ اونٹ اللہ کے راہ میں ذبح کرتا جائے گا. اور صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کریں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ صبح کا قرآن پڑھنا آپ کی گواہیاں دے گا، اور گواہیوں کی ضرورت ہے. یہ قرآن پڑھنا چاہیے. آج ہم پریشان کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ماہ رمضان میں بجائے رحمت کی زحمت کیوں برس رہی ہے؟ ہم نے صرف قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے، مفاہیم سمجھیں، اس کے تراجم پڑھیں، اور ڈیلی کی 1 آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں، سنیں، 1 آیت سنیں اور اس کا ترجمہ ساتھ سنیں، اور پتہ تو لگے قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے. وہ تو عربی میں آیا تھا، جن پر نازل ہوا ان کی زبان عربی تھی.
ان کو سمجھ آتا تھا. ہم تو اجمی لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. آپ لوگ کوشش کریں گے؟ کوشش کریں گے نا جی؟ اور کون بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو قاری قرآن بناؤں گا؟ کوشش تو کرو یار. یار کہنے سے اللہ آپ کے بیٹے کو قاری قرآن بنا دے تو اس جگہ پر, میری جگہ پر وہ آگے بیٹھ جائے گا. ماشاءاللہ حافظ, یہ بھی حافظ صاحب ہیں, ان کا بیٹا بھی حافظ صاحب ہے. اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. الحمدللہ میں نے بھی حفظ کیا ہوا, میرے والد صاحب بھی حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ داؤد بھائی, یہ خان صاحب کا بیٹا, وہ بھی حفظ کر رہا ہے. یار قرآن کے قاری بناؤ اور پتہ چلے یہ مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, اور کل قیامت کا دن وہ لوگ دیکھ رہے ہوں, دوسری امتیں دیکھ کر رشک کریں گی, اللہ یہ جنت میں اس قدر جا رہے ہیں. آسمان سے آواز آئے گی, تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے بیٹے قاری قرآن ہیں, حافظ قرآن ہے, یہ امت محمدیہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا اتنا مقام رکھتا ہے, اس کی ایک ایک آیت کے بدلے, ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. اب کوئی بندہ کہہ دے نا جی الف لام میم, یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہ کہنا کہ یہ ایک حرف ہے, الف حرف, لام حرف, میم حرف. جس بندے نے یہ حرف ادا کر لیا, یہ ٹکڑا ادا کر دیا آیت کا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کر دیں گے. اس لیے قرآن سے جڑ جائیں, مصیبتیں دور ہو جائیں گی. قرآن سے جڑ جائیں, غم دور ہو جائیں گے. قرآن سے جڑ جائیں, اللہ پریشانیاں مصیبتوں کو دور کر دیں گے. قرآن سے جڑ جائیں, مہنگائی ختم ہو جائے گی. قرآن سے جڑ جائیں, بجائے زحمت کے رحمت برسے گی, بجائے زحمت کے رحمت برسے گی. حضرات آپ لوگوں نے دیکھا تراویح کے اندر کس قدر اہتمام تھا, مختصر لوگ آتے تھے. حضرات یہ رات کا سونا کل قیامت کے دن یہ سونا کام نہیں آئے گا, یہ عبادت کام آئے گی. یہ بزرگ جو کھڑے ہوتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے پڑھا ان کی پڑھائی, ان کا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے. آخری باتیں ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوسی محشر دا میدانے, ہوسی محشر دا میدانے, ہوسی محشر دا میدانے, فرمیسی رب رحمانے, فرمیسی رب رحمانے, قرآن والے اچا شان والے. ہوسی محشر دا میدانے, ہوسی محشر دا میدانے, فرمیسی رب رحمانے, قرآن والے اچا شان والے. نظر آسن وچ خزینے, نظر آسن وچ خزینے, کئی چمک دے حسن سینے, نظر آسن وچ خزینے, کئی چمک دے حسن سینے, ایمان والے اچا شان والے. اللہ فرمائیں گے حافظ قرآنی آوے, 10 جنت نو لے جاوے. اور جنت میں جانا ہے. حافظ قرآنی آوے, 10 جنت نو لے جاوے, اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے. ماں باپ بلائے جاسن, ماں باپ بلائے جاسن, سونے تاج پوائے جاسن. حضرات لوگ کہیں گے یار یہ تو ریڑھی لگانے والا بندہ, یہ تو اینٹیں اٹھانے والا, یہ مزدوریاں کرنے والا, آج اس کے سر پر سونے کے ہیرے کے تاج کیسے پہنا دیے گئے؟ کہا جائے گا اللہ کے بندے اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. ماں باپ بلائے جاسن, سونے تاج پوائے جاسن, پہچان والے اچا شان والے, پہچان والے اچا شان والے. اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن کو, قرآن پڑھدا جا نال منزل چڑھدا جا, قرآن پڑھدا جا نال منزل چڑھدا جا. جتھے اج تیری ون آسے اتھے دیکھ میری عطا,
اج دیکھ تو رب دے فضل لے اج دیکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہن محلے اج دیکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہن محلے مر جان والے اچھا شان والے ہوسی محشر دا میدانے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھا شان والے۔ اللہ سے دعا ہے جو پڑھا پڑھایا جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو تمام پریشان حالوں کو کی پریشانیاں دور فرمائے۔